العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. وقال تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير النكاح بركة أيسره مقولا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائیوں، آج کی یہ مجلس آپ حضرات کو معلوم ہی ہے، نکاح کے سلسلے کی مجلس. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو دین ہمیں دیا ہے، یہ انسانی زندگی کے ہر مسئلے سے ٹچ کرتا ہے. ہر مسئلے کو حل کرنے کی کتاب و سنت میں ایسی آیتیں اور ایسے اصول اور قانون ہے کہ انسان اپنی زندگیوں میں جتنا ہی زیادہ دنیاوی اعتبار سے آگے بڑھ جائے، ٹیکنالوجی اور سائنس میں آگے چلا جائے، لیکن اللہ پاک کے احکام اور اس کے فرامین، یہ عقل ہے. انسان کتنی ہی اپنی طرف سے اس کے اندر افراط اور تفریط کرے، کہیں آگے بڑھ جائے تو کہیں پیچھے ہٹ جائے، شریعت کے اوپر نہ رہے. ہماری گجراتی اور اردو زبان میں ایک لفظ بولا جاتا ہے، یہ شاید عربی ہی سے بنا ہے، افراتفری. عربی میں بولتے ہیں افراط اور تفریط، شاید اسی کو بگاڑ کر ہماری زبان میں افراتفری کا لفظ بولا گیا. یہ کیا ہے؟ انبیاء کرام علیہ السلام اور خاص کر کے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر آئے، اس دین میں انسانی عقل سے بھی بہت زیادہ اس کا تعلق ہے، لیکن انسانی خواہشات سے اس کا تعلق. انسان کی ضرورتوں سے، انسان کی پریشانیوں سے ضرور مسائل کا حل بتلایا جائے، لیکن یہ سب ایک فرما بردار بندہ ہو کر اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ اس کو زندگی گزارنا ہے. اللہ پاک کے احکام کے اوپر اس طرح عمل کرنا ہے کہ نہ وہ افراد کا شکار ہو نہ تفریط کا. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ میں ایک ایسا دین لے کر آیا ہوں، سمع لیلھا کنہاری، جس کی رات اس کے دن کی طرح روشن. ہر مسئلے کا حل کتاب و سنت نے ذکر فرمایا. آپ حضرات کے سامنے کلام پاک کی آیت پیش کی. اللہ پاک نے اس میں فرمایا: وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، تم میں سے جو لوگ بے شادی شدہ ہے، جن کی شادی نہیں ہوئی، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، اسی طرح کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہو، طلاق ہوئی ہو، بغیر شوہر کے جتنی بھی عورت ہے، کتاب اللہ کی اس آیت میں ارشاد فرمایا رشتہ داروں کو، تعلق والوں کو، اسلامی حکومت ہے تو اس کے انتظام کرنے والوں کو، اور سماج اور سوسائٹی کے بڑے لوگ، ان سب کو اللہ پاک خطاب کر کے فرماتے ہیں وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، جو تم میں سے بے شادی شدہ ہے ان کی شادی کرواؤ. اور آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس پر فرمایا ہے، اللہ پاک رزق کا وعدہ اللہ پاک نے دیا ہے، اس لیے آگے فرمایا إِن يَكُنْ فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر یہ فقر و فاقہ میں ہوں گے تو بھی اللہ تبارک تعالیٰ اپنی شان کریمی سے ان کو بے نیاز کرے، کسی کا محتاج نہیں رکھے. عمومی طور پر شادی کے موقع پر ماں باپ یہی سوچتے ہیں، لڑکا ابھی ملازمت پہ آ جائے، کوئی کام دھندا کرے، اس کے بعد ہم اس کی شادی کرو. اسلام نے فرمایا إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر یہی چیز رکاوٹ ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے فضل سے تمہیں عطا کریں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اسی لیے فرمایا التمسوا الغنى فی النکاح، نکاح کے اندر مالداری تلاش کرو. یعنی اللہ پاک نکاح کے بعد ان کے رزق میں اللہ پاک کی طرف سے مقدر ہے.
اللہ پاک کی طرف سے رزق میں کمی نہیں ہوتی، بلکہ اللہ پاک فرماتے ہیں ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، یہ بھی انسان کا کمال نہیں ہوگا شادی کے بعد اگر وہ بہت زیادہ مالدار ہو جائے تو بیوی پر تان و تشنیع کرے، یا بیوی شوہر سے کہے کہ میرے آنے کے بعد ہی تمہارے گھر کی قسمت کھلی۔ اللہ پاک دونوں کو فرما رہے ہیں، لڑکے اور لڑکی کو اور دونوں خاندانوں کو، یہ اللہ کا فضل ہے، تمہارا اپنا ذاتی کمال نہیں۔ یکون فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، یہ اللہ پاک کا انسانوں پر فضل ہے۔ دوسری ایک آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی تھی، جس میں اللہ پاک فرماتے ہیں فلولا کان من القرون من قبلکم، تم سے پہلے جو امتیں اور جو قومیں گزر گئی، اولو بقیۃ ینہون عن الفساد فی الارض، ان میں ایسے لوگ کیوں نہیں ہوئے جو روئے زمین پر ہونے والے فساد کو روکے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں پچھلی امتوں میں ایسے کم لوگ رہے، یا ایک زمانہ ایسا بھی گزرا کہ کوئی نہیں۔ بقول حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ جگنو تھے، اپنی روشنی تو لیتے تھے، اپنے آپ کو تو روشن کرتے تھے، لیکن دوسرے کو راستہ نہیں دکھلا سکتے۔ چھوٹا سا کیڑا آتا ہے، آپ سب حضرات جانتے ہیں، اگیا، یہ اس کو اردو میں جگنو کہا جاتا ہے۔ یہ ان کی روشنی خود روشنی ہوتی ہے، کسی کو راستہ نہیں بتاتی۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب فرماتے ہیں کہ فترت کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے کچھ لوگ ایسے تھے جو غاروں میں، گفاؤں میں اللہ اللہ کرنے کے لیے چلے جاتے تھے، سماج اور سوسائٹی سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ جب یہ نہیں ہوگا تو برائیاں سماج میں کیا پھیل رہی ہے، کس طریقے سے آ رہی ہے، اس کا بھی ان کو پتہ نہیں ہوگا۔ اسلام نے اعتدال اور درمیانی پن کی امت وسط بنایا ہمیں، ہر حکم اس کا انسانی چاہتوں کے مطابق، انسان کی ضرورتوں کے مطابق بنا، لیکن اللہ پاک نے ایک اور آیت میں فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا افانت تکون علیہ وکیلا، کہ جو لوگ اپنے معبود اپنی خواہشات کو ہی بنائیں۔ دوست اور بزرگوں، ہم اور آپ جس زمانے میں اور جس ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں، رات دن ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں شادی بیاہ کے معاملات کس طریقے سے ہم لوگ طے کرتے ہیں، اس میں کتنی خرافات اور کتنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں۔ ایسے موقع پر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہر سماج میں اور ہر سوسائٹی میں ایسے لوگ ہونے چاہیے جو سماج میں ہونے والی ہر قسم کی جو برائیاں ہیں، پرائیویٹ کسی انسان کی اپنی زندگی کی برائیاں یا پورے سماج اور سوسائٹی میں وہ بیماری گھر کر گئی اور اس سے کوئی چھٹکارا ہی نہ پا سکتا، ایسے موقع پر فرمایا فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیۃ ینہون عن الفساد فی الارض، فساد فی الارض، زمین میں افراتفری مچنا، فساد مچنا، یہ مختلف شکلوں میں ہوتا ہے۔ اس وقت روزانہ میں اور آپ میڈیا کے ذریعے اور اخبارات کے ذریعے ایسی چیزیں سنتے ہیں جہاں اللہ پاک نے یہ جملہ فرمایا کہ یہ اپنے معبود بنا رہے ہیں ان چیزوں کو، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اپنی خواہشات کا غلام بن کر اپنی خواہش کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ ایسے حضرات ہونے چاہیے۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم قالوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں پچھلی امتوں میں اللہ پاک کی طرف سے انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے لعنت کی گئی، اللہ پاک کی رحمت سے دور کیا ہے۔ یہ کون لوگ تھے؟ قرآن کریم نے ہمیں صاحب اس کو فرمایا، ایسے لوگ جو اپنے خواہشات کے غلام ہوتے، سماج اور سوسائٹی میں اس طریقے سے ایک گناہ متعدی بن کر اور چیپی روگ بن کر ایک سے دوسرے تک کس طرح پھیلتا ہے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اس کے ذریعے ہمیں بتلایا گیا کہ انسان اپنی خواہش کا غلام ہوگا تو کیا کیا شکلیں اپنا سکتا ہے۔ شریعت نے انسان کی ضرورت اور حاجت کو تو پورا فرمایا، بلکہ نکاح من سنتی کے لفظ سے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ یہ میری سنت ہے۔ اور قرآن کریم نے خود فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسِ۔ اللہ پاک نے انسانوں کی خواہشات اور چاہت پر اللہ پاک کا غیبی نظام کیا کام کرتا ہے۔ ایک مجرم اور گنہگار کو پکڑ لیا ہے، اگر باز آ گیا تو ٹھیک ہے، نہیں آیا
تو پھر اس کے بعد اس کو اپنی خواہش کا غلام بنا دیا ہے اور پھر موت تک اس کو اس کی توفیق نہیں ہوتی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اس پوری 4-5 آیتوں میں انسان کی فطرت، اس کی سوچ اور خواہشات کے تابع ہونے کی جو شکلیں ہوتی ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو ذکر فرمایا. اور اسی طرح کی دوسری آیت میں فرمایا کہ آپ سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام ہم نے بھیجے اور ہم نے ان کو بیوی اور بچوں والا بنایا، سماجی زندگی والا بنایا. اس لیے دوست اور بزرگوں، اسلام نے ایک فرد اور ایک انسان کی اپنی پرائیویٹ اور اپنی ذاتی زندگی ہے، اس کے بھی مسائل ذکر فرمائے، کس طرح گزارنا، خواہشات کے ساتھ کس طریقے سے اس میں کنٹرول کرنا، اور ایک سماج اور سوسائٹی، پورا ایک انسانی معاشرہ اور اسلامی معاشرہ، اس کے بھی کیا حقوق اور ان میں بھی کیا برائیاں ہو تو برائی کس طرح روکی جائے، اس کی شکلیں ذکر. چونکہ آج کل شادی ہی کا موسم، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں امت کا کتنا بڑا پیسہ شادیوں کے غلط قسم کے خرچوں میں، غلط قسم کی خواہشات، غلط قسم کی رواجات اور دوسروں کی نقالی کے اندر کیا کیا طریقے اپنائے جا رہے ہیں، اور رات دن ہم اپنی شادیوں میں اس کا مظاہرہ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں. ایک غریب آدمی کے لیے مشکل ہو جاتا ہے اپنی اولاد کی شادی، اس لیے کہ سماج میں جو شو اور جو لوگوں کو اپنی طرف کھینچنا، شادی کے ایسے منڈپ اور ایسے جشن منانا، ناچ گان کی مجلسیں، محفلیں ہونا، یہ ایک امت محمدیہ کے فرد کے لیے کسی طریقے سے بھی زیبا نہیں دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے ایک صحابی شادی کرتے ہیں اور دوسرے دن حضور کے پاس آتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے شادی کی ہے کہاں؟ اور میں اولم ولو بشاد، ولیمہ کیجیے اگرچہ ایک بکری سے. قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کو عام کرنا چاہے، جو چیز عام ہو تو اس کے لیے شریعت کی طرف سے راہیں بھی آسان ہوتی ہے، بندوں کے لیے مشکل نہ ہو. اس لیے آپ کے سامنے میں نے روایت پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر النکاح برکۃ ایسرہ مؤونۃ، بہترین نکاح وہ ہے جس میں خرچہ بہت کم ہو. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ شادی کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں چلا، اور جب پتہ چلا اس وقت کبھی کوئی شکایت نہیں کہ بھائی آپ نے اپنے لڑکے کی شادی میں ہمیں کیوں نہیں بتایا. اللہ کے رسول ہے، یہ سارے اسوا اور نمونہ ہے اس امت کے لیے جو اپنے آپ کو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متصف کرے، اپنے آپ کے لیے فخر سمجھتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل کرنا. اللہ پاک نے امتی بننے کے بعد فرمایا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. آپس کے اختلافات میں بھی قرآن اور حدیث اور اہل علم کی طرف آنا. ہمارے سماج اور سوسائٹی میں شادی سے پہلے کے بھی بہت سارے مسائل ہیں، شادی کے بعد کے بھی مسائل ہیں، انفرادی میاں بیوی کے بھی مسائل ہیں، اور اجتماعی طور پر پورے سماج اور سوسائٹی کے بہت سارے مسائل رات دن گردش. دین اور شریعت نے ہماری ضرورتوں کو بھی پورا فرمایا اور ہمارے لیے اس قسم کے احکام بھی ذکر کیے جس میں ہم بور نہ ہو جائے، جس میں ہم دین کو بہت سخت نہ سمجھیں. دونوں قسم کی چیزیں. اور قرآن کریم نے نبوت سے الگ ہٹ کر سوچنے والی دو جماعتوں کا بھی اللہ پاک نے ذکر فرمایا. ایک تو وہ ہے جنہوں نے سنیاسی پن اور جوگ پن اختیار کیا، پہاڑوں اور غاروں میں چلے جاتے تھے عیسائی لوگ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک یہ جو اتنی لمبی مدت گزری ہے، قرآن کریم نے اس پر رہبانیت جوگ پن کو ذکر فرمایا. ماں كتبناها الا ابتغاء رضوان، ہم اتنا چاہتے تھے کہ وہ اپنے اعمال اور احکام کے ذریعے اللہ کی رضامندی حاصل، اور ہم نے ان کے اوپر مقرر نہیں کیا. انہوں نے اپنی طرف سے شادی بیاہ کو چھوڑ دیا، پہاڑوں اور غاروں میں چلے گئے. اللہ پاک نے اس چیز کو بھی فرمایا فما رعوها حق رعایتها. انسانی فطرت میں ہے کھانا پینا، شادی بیاہ، سماجی زندگی کی دوسری جتنی چیزیں، رشتے دار، تعلق والے، یہ ساری چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہوتی. یہ تمام کے احکام تفصیل کے ساتھ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا. اور آج کا انسان باوجود سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کے اگر سب سے ناکام کسی مسئلے میں ہے تو وہ سماجی مسائل. آپ دیکھ رہے ہیں یوروپ کا حال کیا ہے، شادی بیاہ کا پورا بندھن وہاں ٹوٹ چکا ہے، یا اگر کر بھی لیتے ہیں تو بڑی مدت کے بعد. اس سے پہلے ذواقین و ذواقات، حدیث شریف میں فرمایا
ٹیسٹ کرنے والے، چکھنے والے، یہ زندگیاں ان کی اس طرح گزر گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا کر آپ نے صحابہ کرام کو، کچھ بچیاں کچھ شادی کے موقع پر کچھ گیت گا رہی تھی، گائن نہیں، عشقیہ چیزیں نہیں ہوتی تھی، پرانی عورتیں ہمارے دیہاتوں میں بھی جو کچھ گاتی تھے اور اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، کوئی برائی اور فحشاء اس میں نہیں ہوتا، ایسی چھوٹی موٹی چیزیں جو گاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے اور ایک صحابیہ بچی جن کا نکاح ہو رہا ہے، جن کے والد غزوہ احد میں شہید ہو چکے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بچیاں گا رہی ہے۔ اسی میں پھر کسی بچی نے کہا وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، ہم میں ایسے ہیں جو آئندہ کل کی چیز جانتے ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ مت کہو، لیکن دوسرا جو تمہارا گانا ہے وہ گاتی رہو۔ گانے والی بھی چھوٹی چھوٹی بچی ہے اور وہ جو گایا جا رہا تھا وہ بھی قبیلے اور خاندان کے اعتبار سے ہلکی پھلکی مستی مذاق کی چیزیں ہوتی، یا میاں بیوی کے تعلقات کی ہوتی ہے، خاندانوں کی آپس میں ایک دوسرے پر بڑھ چڑھی بڑھوتری بتلانا، اس قسم کے اشعار ہوتے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا اعلان کرنے کا، تین صحابہ کرام کو ایسا لگا کہ ہماری عبادت کم ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت زیادہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دن بھر کے معمولات، کیسا دن آپ کا گزرتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پورا ذکر کرا۔ حدیث شریف میں ہے کأنہم تقالوا، حضور کی عبادت کا جو اتنا فاصلہ اور اتنی مختصر ہوتی تھی، وہ حضرات یہ سمجھے کہ اس سے زیادہ ہمیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے رسول کے لیے تو ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، سب کچھ آپ کی بخشش ہو چکی ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے، اللہ کے نبی نہیں تھے۔ حضرت عائشہ نے بتایا، انہوں نے کمتر سمجھا۔ اسی مجلس میں کسی کی زبان سے نکلا کہ میں زندگی پر روزے رکھوں، میں زندگی پر شادی نہیں کروں، میں پوری رات عبادت میں مشغول رہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں فرمایا انی اخشاکم للہ واتقاکم، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ پاک سے ڈرنے والا ہوں، اللہ پاک کا خوف اور خشیت کرنے والا ہوں، ولکنی اصوم وافطر، لیکن میں کبھی روزے رکھتا ہوں، نفل روزوں کی بات ہے، اور کبھی میں چھوڑ بھی نہیں، واصلی وانام، نماز بھی پڑھتا ہوں اور خود یا انام، میں سوتا بھی۔ اسی کو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ آپ اگر دیکھنا چاہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر روزے کے نفل کے، تو آپ دیکھ سکتے تھے کہ آپ نے روزے نہیں رکھے، اور یہ دیکھنا چاہے کہ آپ روزہ رکھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے بھی پتہ چلتا، یعنی تسلسل سے روزے نہیں رکھتے تھے، اور کئی چیزیں تو ایسی تھی کہ آپ اگر اس کو عملاً پورا کریں تو امت کے اوپر وہ چیز فرض ہو۔ ایسے شفقت والے نبی، لولا نشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل وضوء یا کل صلاۃ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا؟ آپ کے وہ اعمال جو لگاتار ہو جائے تو امت کے اوپر وہ فرض ہو جائے۔ تراویح ایک دو دن صحابہ نے پڑھی، پھر آپ نے سمجھا کہ اگر میں روزانہ پڑھاؤں گا تو فرض ہو جائے، امت کے لیے سہولت ہے۔ یہ اس طرح کی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتلا رہے کہ سماجی زندگی میں آپ نے فرمایا وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، میں عورتوں سے شادی کرتا ہوں، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جو اس سے بے رغبتی شادی نہ کرے اس کا تعلق مجھ سے نہیں۔ اور پھر حدیث شریف ذکر فرمایا یا معاشر الشباب، جوانوں کو فرمایا کہ تم اپنی نگاہوں کو نیچی کرو، شادی بیاہ کرو، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مردوں کو بھی الگ عورتوں کو بھی الگ حکم دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو برت کے نکلا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زندگی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، کوئی کتنی ہی محبت کے دعوے کرے لیکن اس پیمانے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جب آئے تو اپنے دل کے اندر اس کو برا نہ سمجھے، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، مکمل احکام کے اندر اپنے آپ کو سپرد کرے۔ لیکن دوستوں اور بزرگوں، ہماری سماجی زندگی میں شادی بیاہ کے بعد کی بھی بہت سے مسائل ہیں، اور شادی بیاہ کے جو طریقے اپنائے جاتے ہیں اس میں بھی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو توڑا جا رہا ہے۔ ہم سب اپنی آنکھوں سے رات دن دیکھ رہے ہیں، آہستہ آہستہ یہ چیز بڑھ رہی ہے، اور سماج اور سوسائٹی کا پورا تعلق غیروں کے طریقوں کی طرف ہو گیا۔ انگلینڈ سے آتے ہیں، افریقہ سے آتے ہیں، وہاں کی کچھ چیزیں یہاں لے، اور یہاں والے ان سے زیادہ پھر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ رات دن شادی بیاہ کے اندر نئی نئی ایسی چیزیں آ رہی ہیں
سماج کا ایک بہت بڑا روپیہ اور پیسہ ضائع ہو رہا ہے، یہ وہ امت جس کو 4 سمت سے مسائل اور مسائل پریشانیاں ہیں، ہر 4 سمت سے تیرے قتل کے چرچے ہیں آسمانوں میں پوری دنیا، اور وہ امت ناچ گان میں، کھیل کود میں، ادھر ادھر کی چیزوں میں اپنے روپیے ضائع کر رہے، اپنے اوقات عزیزہ کو ضائع کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی بیاہ کے بستے حدیثیں ذکر فرمائے۔ سماج اور سوسائٹی میں کھانے پینے کا طریقہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کئی شادیوں میں کھانے کے لیے تشریف لے گئے، یہ بھی نہیں کہا امت کو کہ بالکل خوش قدیم ہے، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ خواہشات نفسانی کے تابع ہو کر جی میں جو آئے ہو گئے۔ اس دن کوئی ناراض ہو رہی ہے، ہمارے سماج میں ایسے بھی قصے ہوئے، عورتوں نے مردوں کو پہلے سے کہہ دیا کہ شادی بیاہ کے معاملے میں تمہیں کچھ نہیں بولنا ہے، جو کرنا چاہے وہ کرے گی، اور ہم سب بھی پھر اسی طرح رہتے ہیں۔ ان کا جو حکم ہوتا ہے اس کی پیروی ہم کرتے ہیں، ان کو کھلی چھوٹ دیتے، اور اس کھلی چھوٹ کے اندر اللہ اور رسول کی نافرمانی کے علاوہ کچھ نہیں۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، جو لوگ فحش اور بیکار چیزیں امت کے اندر چھوڑتے ہیں، آگے آئے میں اللہ پاک نے سخت وعید فرمائی، ومن الناس من یشتری لہو الحدیث، باتوں کا کھیل، ناچ گان، یہ ساری چیزیں آ چکی۔ اس کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں سنتیں آتی ہے بدعت وہاں سے ہٹ جاتی، اور جب امت سنت چھوڑ دیتی ہے تو اقلع اللہ، مشکات میں روایت ہے، اللہ پاک اس سنت کو جیسے درخت ہوتا ہے، اندر سے جڑ سے آپ اکھیڑ تو اگنے کی کوئی یہ نہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں جن علاقوں میں اللہ کے رسول کے احکام کے خلاف اس طرح کی چیزیں ہوگی، اقلع اللہ سنت، اللہ پاک وہاں سے سنت سے لوگوں کو محروم کر دیں گے، اور جب سنت سے محرومی ہوگی تو رات دن نئے نئے مسائل پیدا ہوں۔ جس کسی انسان سے بھی آپ بات کرو، گفتگو سے پتہ چلتا ہے ایک تو جسمانی بیماریاں، یہ تو اللہ پاک کی طرف سے ایک مومن کے لیے تحفہ ہے جنت میں پہنچنے کا، مانگی نہ جائے مصیبت، سب اللہ العافیہ، لیکن جب آ گئی ہے تو اس کو اللہ کے سامنے دوائی اور علاج سب کچھ کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَتَدَاوَوْا، ہر بیماری کا علاج ہے، تم بھی دوا کرو، اس سے نہیں روکا۔ لیکن دوست اور بزرگوں، دوسری بہت ساری فاضل چیزیں ہمارے سماج میں آ گئی، ناچ گان کی ایسی چیزیں اور ایسے نئے نئے طریقے آئے جو اللہ کی رحمت سے ہم کو مایوس، ہم کو اللہ کی رحمت سے دور کرنے والے۔ وہاں اللہ پاک کی طرف سے صاف فرما دیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، اللہ پاک آگے وہاں بھی سب کا احکام ذکر فرمایا۔ تو اس وقت میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ، اس کی ضرورت اس وقت سب سے زیادہ ہے۔ کسی برائی کو اپنے ہاتھ سے روک سکتے ہیں تو روکا جائے، اپنی قوت سے زبان سے روکنا چاہے اگر وہ شکل ہے تو وہ، اور کم سے کم خاموشی اختیار کی۔ حضرت مولانا صدیق احمد بانٹی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے، زندگی میں جنہوں نے کھانے کی لذتیں نہیں اٹھائی، ہلکا سا روٹی اور چٹنی میں پوری زندگی آپ نے گزاری، اتنے بڑے ادارے اور ہندوستان کے اتنے بڑے بزرگ آپ کی حیات کے اندر سب کچھ لکھتے۔ آپ نے شادی بیاہ کے موقع پر جب کسی کے یہاں جانا ہوتا تھا تو یقیناً کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو دین اور شریعت کے خلاف ہیں۔ اب علماء وہاں پہنچتے ہیں تو بڑی خفت اور شرمندگی ہوتی ہے کہ یہاں کیسے ہم آ گئے، ایسی ناچ گان کی چیزیں اور یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو حضرت مولانا نے فرمایا کہ اگلے دن چلے جاتے تھے وہ شادی والے کے گھر اور کہتے تھے کہ دیکھیے ہم آپ کی شادی میں ضرور آنا، آپ کی خوشی میں ہم شریک ہونا چاہتے تھے، لیکن بات یہ ہے کہ فلاں چیزیں شریعت کے خلاف ہوتی ہے، ہم وہاں نہیں آ سکتے۔ یہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہیں نہ جانے کے لیے، یہ فرق ہے۔ اصل چیز تو یہ ہے کہ روکنے کی کوشش کی ہے۔ جتنے ہم روز رات دن سماج میں پیسہ آیا تو اس پیسے کا استعمال غلط طریقے سے ہو رہا ہے، لمبے لمبے خرچے گاڑیوں کے پیچھے، شادیوں کی دوسری رسومات کے پیچھے لگاتے ہیں اور پھر قرض دار بن جاتے ہیں، قرضے پہ قرضے چڑھ جاتے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر النکاح برکتن، اس نکاح میں سب سے بڑی اچھی برکتیں ہوگی جو ایسرہ معمولا، جس میں مشقت، روپیہ پیسہ، رسومات، رواجات، یہ چیزیں جتنی کم ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی زندگیوں میں سکون دے گا۔ اس کے ساتھ دوسری بڑی چیز ہے ہمارے یہاں سوچنے کے طریقے بدل گئے۔ لڑکی کے ماں باپ چھوٹی چھوٹی شکایتوں کے اوپر مسائل بگڑتے،
اسی طرح لڑکا اور لڑکے کے رشتے دار مائیں بہنیں، ان کو بھی سوچنا ہے کہ ہم اس سماج اور سوسائٹی میں اپنی بچی کے ساتھ کیا سلوک ہو وہ زیادہ اچھا سوچ رہے ہیں، تو دوسری کی آئی ہوئی لڑکی بھی کسی کی بیٹی ہے، اس کے ساتھ بھی سلوک کیا ہے، اس لڑکی کو بھی جیسے اپنے بھائی اپنی بہن ماں باپ وغیرہ کی وہ خدمت کرتی تھی یا کچھ چھوٹی موٹی تکلیفیں ان سے ہونے والی برداشت کر لیتی تھی، اب جب اپنے سسرال میں وہ آئے تو اس کے لیے بھی ضروری ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ ایک بچی اپنا خاندان چھوڑ دی، اپنے رشتے دار چھوڑ دیے، اپنا گھر چھوڑ رہی ہے اور اب آپ کے گھر میں آ رہی ہے، تو اس نے اتنی بڑی قربانی نکحت قبلت کے ایک جملے سے کہی۔ حضرت تو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم نے بھی لا الہ الا اللہ، لیکن دین سے پڑھنے کے بعد عملی زندگی آتی ہے تو ہم اس میں کوتاہی برتتے، اور یہ بچی ہے وہ ہمیں سبق دیتی ہے کہ ایک کلمہ میں نے بھی پڑھا ہے، یعنی قبول کرنے کا، شادی کا، لیکن زندگی پر اس کو نبھا دی۔ اس لیے اس وقت سماج میں سب سے بڑی تکلیف اور پریشانی یہ ہے، ایک تو ہم لوگ بظاہر جو دینداری کا ظاہری حلیہ ہمارا لیے ہوئے اور گھر کی عورتوں پر کوئی ہمارا کنٹرول نہیں ہوتا ہے، ہر طرح کی غلط قسم کی چیزیں، چاہے وہ غیر مسلموں کی طرف سے آئے، یوروپ کی طرف سے آئے، عجیب عجیب رواج، پہلے سالگرہ نہیں منائے جائے اور اب آرام سے مسلمان انگریزی تاریخ کو یاد رکھتے ہیں اور سالگرہ پر اسی عیسائیوں کی طرح کیک کاٹنا اور دوسری ساری چیزیں ہمارے یہاں۔ نیو ایئر آیا دسمبر کی 31 تاریخ کو ابھی گزرا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مسلمان بھی کس چیز پہ لگا، جو دنیا کی رہبری کے لیے آیا، جو پوری انسانیت کے لیے رحمت للعالمین کا نائب بن کے آیا، اس کو تو دنیا میں ایسے کام کرنے ہیں جس سے دنیا والے دین اور شریعت سمجھ کر، آسانی سمجھ کر اس رحمت والی چیز میں آئے۔ ایک مرتبہ جب یہ طلاق وغیرہ کا مسئلہ چلا تھا، 3 طلاق، تو ایک صاحب آئے ہمارے پاس حکومت کی، انہوں نے بات چیت میں مجھے پوچھا کہ یہ 3 طلاق کیا ہے۔ میں نے ان کو پورا سمجھایا کہ پہلے تو نکاح سے پہلے لڑکے لڑکی کی تعلیم کیا ہونی چاہیے، تربیت کیا ہونی چاہیے، یہ اسلام میں طلب العلم فریضۃ، فرض ہے۔ تجارت تاجر کر رہا ہے، اس کو تجارت کے مسائل جاننا فرض ہے، کاشتکاری کرتا ہے اس کو عشر اور خراج اور اس کے جو مسائل ہیں کھیتی باڑی کے، پانی کس طریقے سے سینچا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کیا فرمایا، اور اسی طرح تجارت کرنے والے غلے والے پانی ڈال دیا تھا گیہوں میں، آپ نے فرمایا من غش فلیس منی، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیوں کے اندر ہمیں یہ ساری چیزیں بتلائی، اخلاق جس کو ہم بولتے ہیں، سنسکار بولتے ہیں۔ حضرت علامہ سید سلیمان نبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کو اللہ پاک نے انسیت والا بنایا، وہ اکیلی زندگی نہیں گزارتا، دوست برادر چاہیے، گھر کے افراد رشتے دار چاہیے، ان سب کے اندر وہ رہتا ہے، اس کا غم یہ سب مل کر حل کرتے ہیں، اس کی خوشی میں سب شریک ہوتے ہیں۔ اب یوروپ نے یہ کر دیا کہ سب کو الگ کر دیا، تو وہاں زندگی میں ڈپریشن اسی لیے زیادہ ہو جاتا ہے، اپنی تکلیف کسی کو کہہ نہیں سکتا، اس کا کوئی ہے ہی نہیں، سماج بھی چھوٹا کر دیا گیا۔ دوسرا کب جب پہلا اسکول جائے تب، اتنا لمبا فاصلہ ہمارے یہاں ہو چکا ہے۔ ابھی کل کے اخبار میں جاپان کے سلسلے میں آیا، پہلے چائنا میں بچے کم ہو رہے تھے، اب وہ وہاں پیغام پہنچا رہے ہیں، انعام کی لالچ دے رہے ہیں چائنا والے کہ جو 2 شادیاں کرے گا اس کو اتنی رقم ملے گی، 3 کرے گا اس کو اتنی رقم ملے گی۔ کل جاپان کا آیا پورا مضمون جاپان کے سلسلے پر، وہاں بھی مردوں کی تعداد کم ہو رہی، آبادی تو کم ہوگی ہی، یہ اس طریقے سے جو چیزیں یہ کم ہو رہی ہے، اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ وہاں چائنا کے پاس 60 سال سے عمر کے لوگ 50% سے اوپر، 65 سے اوپر کے لوگ اور کچھ مقدار میں زیادہ ہے، اور نوجوانوں کی بہت کم تعداد ہے۔ اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ کسی وقت چائنا میں انسانوں کی کمی ہوگی اور ہندوستان اس سے آگے بڑھ جائے گا، اس کو بڑھا ہوا ہے اور آگے بڑھ جائے گا۔ یہ آبادی کے مسئلے کے اندر، میاں بیوی کے مسائل اور تعلقات کے اندر شریعت نے ایک بیلنس رکھا ہے، اسی کے مطابق کرنا ہوتا ہے۔ جب انسان اس بیلنس کو بگاڑتا ہے، چائنا نے بگاڑا، اس کے نتیجے اب اس کے سامنے آ پریشان، یہی حال جاپان کا اور دوسرے کئی ممالک ہے، یہ سب پریشان۔ ایک معمولی سی مثال کے اللہ پاک نے فرمایا تھا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو فقر و فاقہ کے خوف سے قتل مت کرو۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے صوبہ گجرات میں کچھ اس طرح 10 دنوں کے اندر کیسے زنا بالجبر کے واقعات ہوئے اور قتل عام ہوئے،
سورت شہر میں بڑودا میں یہ کچھ اس طرح 10 دن کی میں بات کر رہا ہوں. نیو ایئر کے بعد سے یہ لوگ کہہ رہے ہیں یا نئی سرکار آنے کے بعد سے جو کچھ ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے؟ جب انسان کو اخلاق اور دین کی صحیح تعلیم نہیں دی جائے گی تو یہ ماں بیٹی بھائی بہن کا کوئی فرق ملحوظ نہیں رہے. آج کہتے ہیں کہ لڑکوں کو کچھ کہا نہیں جا سکتا. بچپن میں ہم ان کو بگاڑتے ہیں. جب چھوٹا ہوتا ہے اب اس کو نصیحت. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں درخت کے اپنو گرفتست پائے. جس جھاڑ کو آپ نے اگایا ابھی چھوٹا ہے اس وقت اس کو سیدھا کر سکتے ہیں. ایک بڑی مدت کے بعد اس تناور درخت کے ہونے کے بعد آپ اس کو توڑنا اور روکنا چاہیں گے تو اتنا آسان نہیں ہوگا. یہی حال اولاد کی تربیت کے لیے بچوں کو پہلے سے ہی اچھی تعلیم اور تربیت کی جائے. دوستوں اور بزرگوں ہم اور آپ سب جانتے ہیں ہماری لڑکیوں کے مسائل گزشتہ 2 سال 3 سال سے مسلسل آ رہے ہیں اور جا رہی ہے. وہ وہاں کس کیفیت کے ساتھ رہتی ہے کن کن طریقوں سے رہتی ہے اس کے اسباب پر ماں باپ کو غور کرنا ہوگا. یہی تعلیم اور تربیت نہیں ہوگی اخلاق کی تعلیم نہیں ہوگی تو یقیناً اس سے یہی چیزیں پیش آئے گی. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو دین اور شریعت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. غیروں کے طریقے چھڑوا کر اپنا مال اپنے لیے محفوظ رکھ کر اپنے مال سے جائز اور رچناتمک کاموں میں اللہ پاک ہمارے پاس خرچ کروائے. اللہ پاک سے اس کی دعا بھی مانگی ہے. اللہ پاک نے خود اولاد کے لیے دعا سکھلائی ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين. ہماری اولاد اور ہماری بیوی کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. یہ تو دعا اللہ پاک سے ہے لیکن کوشش بندے کو پہلے کرنی ہوگی اس کے بعد اللہ پاک سے دعائیں مانگی. حضرت نوح علیہ السلام نے سارے 900 سال دعوت دی. اللہ پاک نے فرمایا کہ اب آپ کی امت میں سے کوئی ایمان نہیں ہے. تب آپ نے رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا دعا کی. دوستوں اور بزرگوں مسائل بہت تیزی سے چل رہے ہیں اور ہم اتنے ہی خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہیں. ہماری بچیاں جا رہی ہیں بچپن میں ان کی تعلیم نہیں. مکاتب کا نظام ٹھیک اسکول کی فکر زیادہ ہوتی ہے اور اس فکر کے اندر بچوں کو اس طرح لگا. بروچ شہر میں ایک بہت بڑی عمر کے بزرگ ان کا ایک لڑکا مشہور وکیل تھا کئی سال پہلے ایک لڑکا انجینئر. سارے بچوں کو انہوں نے دنیاوی تعلیم دی دین سکھلایا نہیں تھا. اب وہ بیمار ہوئے تو کوئی ایمانداری کے لیے نہیں جا رہے. اتفاق سے میں گیا انہوں نے شکایتیں شروع کہ میری اولاد یہاں آ گئی. میں نے کہا آپ کی اولاد کو آپ نے پہلے سے ہی آپ کی خواہش کے مطابق ان کی تربیت کی ہے تو وہ دنیا اور دنیا کی چیزوں کو ہی سب کچھ سمجھ رہے ہیں. اس لیے دوست اور بزرگوں محبتیں تعلقات قرآن نے شادی کو مودت بھی فرمایا رحمت بھی فرمایا. اس طریقے سے سماجی زندگی میں رہیں گے تو چین و سکون آئے گا. دوسری اہم بات ہے لڑکیوں کی طرف سے دیندار یا دینی شکل اپنانے والے طالب علم کو اور عالموں کو قبول نہیں کیا جا رہا. یہ جو سماج میں سب سے بری چیز آئی ہے. پھر یہ افراط و تفریق ہوگی اور نئے نئے مسائل پیدا ہوں گے. اس کے ماں باپ یہ سمجھیں کہ آج ہم اپنی بچی کو کھلا رہے ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے. کل اپنے شوہر کے یہاں جائے گی وہ بھی اللہ ہی کھلائیں گے اسباب کے درجے میں بنتا ہوگا. اس لیے وہ آپ کے گھر کھانا نہیں اللہ پاک نے مقدر میں رکھا. اس لیے شادی بیاہ کے موقع پر یہ اس طرح کی خرافات اور برائیاں اور یہ سوچ جو ہماری ہے یہ یوروپ کی سوچ ہے جہاں خدا اور خدا کے نعمتوں کا تصور نہیں ہے. مذہب نام کی کوئی چیز نہیں ہے اور ہے تو لولی لنگڑی عیسائیت ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے میں آپ تمام حضرات اولیاء سے گزارش کروں گا کہ ہم اپنے ماحول اور معاشرے کو جلدی سے پکڑیں. ایسا نہ ہو کہ جب ہمارا ہاتھ بہت سی فیملی میں ایسا ہوا لڑکیاں چلی گئی ماں باپ کچھ نہیں کر سکتے. یہ ارتداد بہت بڑا گناہ ہے. زیناکاری تو گناہ ہے وہ بھی بڑی ہے. کبھی تو حدیث شریف میں فرمایا کہ جب لا یزنی زانی ہی نہ یزنی اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ ایمان کو اوپر اٹھا لیتے ہیں کذل پھر واپس آتے ہیں. اس لیے ہم اس امت کو اپنے سماج کو درست کریں ٹھیک کریں. آنے والے حالات چاہے حکومت پرسن اللہ کے نظام کو سماج سیوی کوڈ کو نافذ کر دے ہم جائیں گے کب مسئلہ ہوگا. شرعی وراثت اپنے گھر میں تقسیم کر رہے ہیں حکومت کیا کرے گی. طلاق اور نکاح کے مسائل اپنے گھر میں حل کریں گے. بچوں کی دودھ وغیرہ کے جو مسائل ہم حل کریں گے تو خود بخود وہ مسئلے حل ہوں گے. لیکن ہم خود کوئی ایک فریق کورٹ میں جائے گا تو پھر سماج سیوی کورٹ یا سیکولر نظام کے مطابق فیصلے ہوں گے. پھر آپ راضی رہو یا نہ رہو. شریعت کے خلاف وہ کریں گے آپ ان کی کورٹ میں ہیں. سپریم کورٹ کے جج نے پرسن اللہ کے مسئلے پر شاہبانوں کے موقع پر جو ججمنٹ دیا اس کے بعد وہ ریٹائر ہے تو
ایک بڑے عالم تھے مولانا وحید الدین خان صاحب دہلی میں، وہ اس کے پاس گئے اور یہ کہا کہ آپ نے اتنا بڑا غلط فیصلہ لیا. اس نے کہا کہ آپ کو ہمارے پاس کھانے کا کس نے کہا؟ یہ ہماری جو کورٹ ہے یہ تو سیکولر ہے، یہ تو سیکولر نظام سے ہی چلے گی، آپ آئے تو ہمارے پاس. اس لیے ابھی بھی کبھی کبھی ہم کورٹ میں جاتے ہیں، مسلمان لڑکیوں کے برقعے کے ساتھ داڑھی کے ساتھ ایک لمبی ٹیم وہاں حاضر ہوئی، یہی مسائل کے اندر پھنسی ہوئی ہے جس کے نبی نے دین کو آسان کر کے بتلایا تھا، نکاح کو آسان کیا تھا، ہم نے اتنا مشکل کر لیا کہ اب ہمارے دین کو اس کی بے عزتی کورٹوں کے سامنے ہم کروا رہے ہیں. وہ تو بعد میں فیصلہ لیں گے، آپ پہلے ان کے پاس گئے. اس لیے ماحول دینی ہو، اپنے نکاح اور طلاق کے مسائل حضرات مفتیان کرام سے بیٹھ کر حل کرو، کسی طرح مسئلے کو حل کرو. اور قرآن کہہ رہا ہے وَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، جو لوگ صلح کروانے جائیں گے چاہے برا مانے لو، چاہے کوئی ادھر کا کہے کوئی ادھر کا کہے، لیکن آپ صلح کے لیے جائیں گے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو آپ کو اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے بے چینی اور بے قراری آپ کی دور ہوگی. صلح کی بہت ساری فضیلتیں، جھوٹ بولنے تک کو جائز کہا. دونوں کے تعلقات کو جوڑنے کے لیے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اس کی صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس ہونے والے نکاح کو اللہ تبارک تعالیٰ بے حد قبول فرمائے. آمین. واخر دعوانا